يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ جانتے ہیں عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب کم ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کم ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک میں نفلی عبادت ادا کرنے والے کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ، جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی فرض کو ادا کیا، کان لہ 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرائض ادا کیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً صبر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس نے صبر کر لیا، واویلا نہیں کیا، اس نے اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کی، بس اللہ کی رضا میں راضی رہا اور صبر کر کے خاموش رہا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی صبر کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر صبر سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ صبر علی الطاعت، کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن یہ جبر کر کے اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جب اس نے بستر چھوڑا ہے، اپنی نیند چھوڑی ہے، سردی کے زمانے میں گرم بستر کو چھوڑا ہے، گرمی کے زمانے میں اس نے ٹھنڈے کمرے کو چھوڑا ہے اور آ کر کے مسجد میں نماز ادا کی ہے، تو اس نے صبر کیا ہے۔ اس نے عبادت کی ادائیگی پر جو تکلیف آئی ہے اس پر اس نے صبر کیا ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے صبر علی المعصیت، مصیبت، کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے اور پھر اس وقت یہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑنے کا موقع آ گیا، چونکہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے کہ بچے کو جس کام میں آپ لگا دیں گے وہ لگ جائے گا، اچھے کام میں لگائیں گے تو اچھے کام میں لگا رہے گا۔ وہ رو رہا ہے، آپ نے اس کو کوئی چیز پکڑا دی، اپنا رونا بھول گیا اور کھلونے میں مست ہو گیا۔ فرمایا اس نفس کی مثال بھی بچے کی سی ہے۔ ہم نے چونکہ اس نفس کو گناہوں کا عادی بنا دیا ہے، ہمارا نفس گناہ کرنے کا عادی بن چکا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس نفس کے قبلے کو درست کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو نیکی کا عادی بنائیں گے، گناہوں سے چھوڑنے کا عادی بنائیں گے، تو پھر ہمارے لیے گناہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آج مشکل ہے۔